میں استاد محترم مولانا لطف اللہ سے ترجمہ پڑھتا تھا، راستے میں ایک مرزائی ڈاکٹر رہتا تھا، شیطان تھا بڑا۔ ایک دن مجھے کہتے ہیں کیا پڑھنے جاتے؟ میں نے قرآن شریف۔ توفی کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا توفی کا معنی ہے مرزا غلام احمد قادیانی مرتد بیت الخلاء میں مرا تھا، یہ معنی ہے۔ میں نے کہا اور کیا معنی ہے؟ توبہ توبہ۔ میں نے کہا آپ کریں؟ کہا توفی کا معنی عیسیٰ مر چکے۔ میں نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، کما لعن غلام احمد القادیان۔ مجھے کہتے ہیں اچھے چلا میں روانہ ہو گیا۔ 2-4 دن گزر گئے، مجھے کہتے ہیں قریب میں ایک ہمارا وہ مختار کار رہتا تھا، زمینوں کا کام نہیں کرتے لوگ زمینوں کا، تو وہاں لکھا ہوتا ہے نا متوفی عنہا متوفی عنہا۔ تو مجھے کہا یہ جو پٹواری ہے نا پٹواری، یہ بھی تجھ سے اور تیرے استاد سے زیادہ جانتا ہے۔ میں نے کہا یہ مرزا قادیانی سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ مجھے کہتا ہے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہ اس سے پوچھنے چاہتے۔ میں نے کہا چلو، چلے گئے۔ پٹواری صاحب نے میں دیکھا، بڑا حیران ہوا کہ آپ کیسے؟ میں اسکول پڑھتا تھا، حضرت سے کتابیں پڑھتا تھا، کیسے آنا ہوا ہے؟ میں نے کہا ایک مسئلہ اس کا ہے، ایک میرا ہے، یہ بھی آپ سے پوچھنے آئے، میں بھی پوچھنے آیا ہوں۔ میرا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ کہا آپ پہلے پوچھیں۔ میں نے کہا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ کہا کافر مرتد تھا، بڑا بےایمان گزرا ہے، ٹٹی میں مرا ہے۔ میں نے کہا میرا ہو گیا۔ میں نے کہا اب تو پوچھ کے، میں نہیں پوچھتا۔ میں نے کہا پوچھنا، اگر وہ کہے گا کہ وہ توفیٰ کا معنی مرا ہوا، تو میں کہوں وہ پہلے بھی اس کا معنی ہے، جس نے یہ پیدا کیا ہے اس کے بارے میں ہی پٹواری کا قول ماننا پڑے گا۔ وہ قادیانی مجھے کہتا ہے بڑا خطرناک مولوی نکلے گا۔ میں نے کہا جیسے خطرناک قادیان آیا تھا، جس نے ہندوستانی ہو کر کے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ پورا جہان اتنا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ڈرے نہیں، یہ ہمارا مسئلہ قوی ہے۔ امام الحسن مولانا انور شاہ نے اس پر لگاتار 2 کتابیں لکھی، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ اس آیت کے ذیل میں پاکستان کے شیخ الاسلام اور دارالعلوم دیوبند کے سابق متکلم مفسر مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ میری نظر میں علامہ فقید المثال قطب الاقطاب ہمارے مخدوم مولانا محمد انور شاہ نے جو کتاب لکھی ہے عقیدۃ الاسلام، علماء اس سے فائدہ اٹھائے، یاقوت اللال سے بھری ہوئی کتاب ہے، اس کی نظیر پوری امت میں نہیں۔ اللہ جب فرمایا اللہ نے عیسیٰ میں فوت کروں گا تجھ کو، یعنی بعد میں، یا اٹھا رہا ہوں اور اٹھاتا ہوں اپنے پاس، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پاک کرنے والا ہوں آپ کو ان لوگوں سے جو کافر ہے، بچاؤں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا اتباع کیا اوپر ان کے جو کافر ہے قیامت کے دن تک۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف پلٹو گے، فاحکم بینکم، پر فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان مسائل میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، فعذبہم عذابا شدیدا، ان کو سزا دوں گا سزا سخت، دنیا و آخرت میں، وما لہم من ناصرین، نہیں ہوگا ان کے لیے مددگار۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، فیوفیہم اجورہم، پورا دے گا ان کو اجر، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ پڑھتے ہیں آپ پر آیتیں اور نصیحت حکمت آموز۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، انہوں نے اشکال کیا تھا نجرانیوں نے کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، تو وہ کس کے بیٹے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو خدا کی قدرت سے پیدا ہے۔ تو نجرانیوں نے کہا کہ ایسا کوئی اور ہے، تو جواب آیا بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں مانند آدم کے ہے، بلکہ آدم تو اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ عیسیٰ کی ماں تو ہے، باپ نہیں، وہاں تو ماں باپ دونوں نہیں۔
خلقہ من تراب، پیدا فرمایا اس کو مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا، پس وہ ہونے لگے۔ الحق من ربک، یہ دو ٹوک فیصلہ تیرے رب کے ہاں سے، فلا تکن من الممترین، پس مت بنیے شک کرنے والوں میں سے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے تو صرف والد نہیں ہے، اور حضرت آدم کے نہ والد ہے نہ والدہ ہے، اور مائی حوا ان کے تو والد ہے اور ماں نہیں ہے، اصلی آدم سے پیدا ہے۔ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے آدم، بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں حوا، تو بغیر باپ کے پیدا کیا عیسیٰ مسیح۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس جو جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں بعد اس کے کہ آپ کو آ گیا علم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آپ فرمائیے آ جائیے، پکاریے، پکارتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آئیں گے تم بھی آؤ، ثم نبتہل، پھر التجا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تاکہ ڈال دے اللہ اپنی لعنت جھوٹوں پر۔ چنانچہ اس مضمون کے بعد آپ نے فاطمہ و حسن حسین کو تیار کیا اور نجران کے لوگوں سے کہا کہ مناظرہ بہت ہوا، اب مباہلہ کریں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے اس نبی کے خلاف سوچا بھی تو ہم ہمارے گھر اور وہاں بال بچے و خاندان وہ بھی جلس جائیں گے۔ نبی پر حق ہے لیکن ایمان نہیں لا سکتے، اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم تاوان کفر دیں گے، انہیں جزیہ دینے کا عہد کیا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ بیان دو ٹوکے، قصص بیان کو کہتے ہیں، قصے کی جمع قصص ہے، قصص نہیں ہے، قصص بنا بیان، اور قصے کی جمع قصص۔ بے شک یہ بیان دو ٹوکے، وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے حاجت روا مگر ایک اللہ، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس بے شک اللہ خوب جانتے ہیں فسادیوں کو۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو شرپسندی کا سبب بنایا۔ آج بھی میلاد کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، پھر جہاں ان کا جی چاہتے ہیں وہاں پر اپنی بدماشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ ان فسادیوں کو خوب جانتے ہیں۔